یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کے حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ رب العالمین سے اپنے نفسوں کی برائیوں سے اور اعمال کی برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگوں، اس اللہ رب العالمین سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، اور پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلایا۔ ڈرو اس اللہ سے جس سے تم مانگتے ہو، اور رشتہ داروں سے ڈرو۔ یقیناً اللہ رب العالمین تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، تمہارا نگہبان ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو، شاید اللہ تمہاری اصلاح کر دے اور تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ حمد و صلوات کے بعد سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے۔ ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ہمارے لیے کامل و مکمل بنا کر اس کی نسبت اپنی جانب کیا ہے اور اسے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے پسند کیا ہے، اس سے زیادہ مکمل اور بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کر لیا۔ پھر اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اسے اپنی ذات شریفہ کی جانب منسوب کیا، اس کی بنیاد اور اصول و ضابطے مقرر کیے، اس کے لوازمات اور متعلقہ چیزوں کو بیان کیا، اس میں کمی کرنے والی اور اسے توڑنے والی چیزوں کو واضح کیا، اور یہ بتایا کہ یہی واضح حق، سیدھا راستہ اور صاف ستھرا طریقہ ہے، اور یہ کہ یہی دین سب سے زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ احکم الحاکمین سے ملاقات کرنے تک اس پر قائم رہا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، آپ ان سے کہیے کہ اے لوگو، اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے تو میں ان کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر رہے ہو۔ میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے یہی حکم ہوا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ نیز یہ کہ آپ یکسو ہو کر اسی دین اسلام کی طرف اپنا رخ قائم رکھے اور مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے، اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور آپ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا، اب جو راست اختیار کرتا ہے تو یہ راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجیے اور صبر کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام اور ان کے متبعین سے اس بات کا عہد و پیمان لیا ہے کہ وہ سب سے آخری نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ شریعت پر ایمان لائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، پھر کوئی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو تو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔
اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر نبیوں سے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ تو نبیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم اس بات پر گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے سب چاروں ناچار اسی کے تابع فرمان ہے اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اور جو شخص اپنے وعدے کو پورا کرے گا اس کے لیے بھرپور بدلہ ہے اور بلند و بالا اللہ کی رحمت سے اسے دگنا اجر ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا کرے گا اور ایسا نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مسلمان اللہ کے فضل کا کچھ بھی حصہ حاصل نہیں کر سکتے، حالانکہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اہل اسلام اجر میں اضافہ، نور اور مغفرت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ وہ تمام انبیاء اور رسل پر ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال گواہی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ رسول پر جو کچھ اس کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لایا اور سب مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، نیز وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکام سنے اور اس کی اطاعت قبول کی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس امت کی مدت بہت مختصر ہے لیکن اجر میں سب سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہاری اور تم سے پہلے کے دونوں اہل کتاب کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے کچھ لوگوں کو اجرت پر رکھا اور کہا کہ کون میرے پاس ایک قیراط کی اجرت پر صبح سے دوپہر تک کام کرے گا؟ اس پر یہودی راضی ہو گئے۔ پھر کہا کہ کون میرے پاس ایک قیراط کی اجرت پر دوپہر سے عصر کے وقت تک کام کرے گا؟ اس پر یہ نصارہ راضی ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ کون میرے پاس عصر سے مغرب تک 2 قیراط کی اجرت پر کام کرے گا؟ اور یہ تم ہو، یعنی امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ یہ دیکھ کر یہود و نصارہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ کیا بات ہے کہ ہم سے زیادہ کام لیا گیا اور اجرت کم دی گئی؟ تو اس نے کہا کہ کیا میں نے تمہاری حق تلفی کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ امت دنیا میں زمانے کے حساب سے بعد میں آئی لیکن دنیا و آخرت میں قدر و منزلت میں آگے ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہم سے پہلی قوموں کو جمعہ کی فضیلت کے بارے میں نہیں بتایا، چنانچہ یہودیوں کو سنیچر کا دن دیا اور نصارہ کو اتوار کا دن دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لایا اور ہمیں جمعہ کی رہنمائی کی اور جمعہ کو سنیچر اور اتوار سے پہلے رکھا۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ لوگ ہم سے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا والوں میں سب سے آخر میں آنے والے لوگ ہیں لیکن آخرت میں سب سے پہلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملت ابراہیمی اور سنت محمدی کے اندر اللہ کی قربت کا اعلیٰ ترین درجہ اور عبادت میں آسانی دونوں کو یکجا کر دیا ہے، لہذا اللہ کے نزدیک یہ محبوب ترین دین ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسان دین حنیف اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے۔ لہذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی نے اسلام کا راستہ اختیار کرنے اور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اسلام اور سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ جو بندہ اسلام اور سنت پر قائم رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرے اور خشیت الہی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی، اور جو بندہ اسلام اور سنت پر قائم رہتے ہوئے رحمان کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کی مثال ایسے سوکھے درخت کی طرح ہے جس کے پتے جھڑ جھڑ کر گر گئے ہیں، اسی طرح اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اور کسی سنت پر عمل کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا اسلام اور سنت کے اختلافی مسائل میں اجتہاد کرنے سے بہتر ہے۔ لہذا جو شخص ایسی خوبی کا مالک ہو
اور اللہ تعالیٰ نے اسے فخر و غرور اور خود پسندی و ریاکاری سے محفوظ رکھا ہو تو گویا کہ اس نے اپنی مراد کو پا لیا، اگرچہ اس کے اعمال کم ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل مندوں کی نیند اور افطار کیا ہی اچھی چیز ہے، وہ بے وقوفوں کی شب بیداری اور روزے سے بھلا کیسے دھوکہ کھا سکتے ہیں، اور نیکی کا ایک ذرہ جسے تقوی اور یقین کے ساتھ انجام دیا جائے وہ اللہ کے نزدیک دھوکے میں پڑے ہوئے لوگوں کی عبادت سے زیادہ افضل، عظیم اور برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے لیے مفید بنائے۔ میں اپنی بات کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ اور پاکیزہ حمد و صلات، جیسا کہ ہمارا رب پسند کرتا اور اس سے خوش ہوتا ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے سب سے بہترین مخلوق ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور ان کے آل و اصحاب پر بھی، اور ان کے نقش قدم پر قیامت تک چلنے والے لوگوں پر بھی درود و سلام نازل ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اسلام کی مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین نے بہت ہی عظیم گواہی دی ہے، اور بڑی عظیم چیز کی گواہی دی ہے، اور کہا، اور اس کی گواہی کو اہل آسمان اور اہل زمین پر گواہی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین، اللہ تعالی، فرشتے اور اہل علم اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً اللہ تعالی کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ضد اور حسد کی بنا پر اختلاف کیا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑیں تو تم کہہ دو کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے سوال کیجئے کہ کیا تم بھی سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اگر یہ تابع دار بن جائیں تو یقیناً یقیناً ہدایت پا جائیں گے، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو عدل و انصاف کا حکم دیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لہذا دین اسلام سارے جہانوں کے پروردگار کا دین ہے، جس میں داخل ہونے کی وصیت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنات کو کی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی اور دین قبول نہیں کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کے تابع و فرمان ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جو انکار کرے۔ کہا گیا کہ بھلا کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ پیغام پہنچاتے ہوئے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی یہودی و نصرانی میرے بارے میں سنتا ہے پھر بھی وہ میری رسالت پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ان باتوں کے بعد اللہ کے بندو درود و سلام پڑھیں اللہ کے سب سے بہتر بندے ہمارے سردار محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔
اللہم اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کو برکت عطا فرما۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین ائمہ مہدیین ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے راضی ہو جا، اور اسی طرح بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تابعین اور تبع تابعین اور نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا، اور اے اللہ تو ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل اور رسوا فرما۔ اے اللہ تو اپنے دشمن کو جو کہ دین کے دشمن ہیں ان کو تہو بالا کر دے۔ اے اللہ تو امن و اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے وطنوں میں ہمیں امن و امان نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہر مسلم حکمران کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اور تو انہیں اپنی رضامندی اور پسند کے کام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حکمراں کو اپنی پسند کے کام کی توفیق عطا فرما اور انہیں نیکی اور تقوی کے کاموں میں لگا دے۔ اے اللہ تو انہیں اچھے مشیرکار عطا فرما جو انہیں خیر کے کاموں میں مدد کرے۔ اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو اور ان کے مددگاروں اور ان کے مشیرکاروں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تو ہماری گناہوں کو بخش دے اور ہماری زیادتیوں کو اے اللہ تو معاف فرما اور ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ اور ظالم قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہماری چھوٹی بڑی اگلی پچھلی ہر ظاہری و باطنی ہر قسم کی گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اگلی پچھلی ظاہری و باطنی اور وہ ہر اس گناہ کو معاف فرما جسے تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ یقیناً تو ہی اول و آخر ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور ہم ہی ظالموں میں سے تھے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ تو ہمارے تمام امور کی اصلاح فرما اور پلک جھپکنے کے برابر بھی تو ہمیں اپنے نفسوں کے حوالے نہ کرنا۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھلائی عطا فرما اور آخرت کے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو یقیناً اللہ رب العالمین عدل و احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فحش و منکر اور زیادتی سے روکتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ لہذا تم بھی عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر تم اس کا شکر ادا کرو، تمہیں مزید عطا کرے گا، اور اللہ کا ذکر بہت عظیم ہے اور اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔